أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. سورة آل عمران. وأنزل الفرقان کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا. لیس المراد بالفرقان هنا القرآن کہ یہاں پر جو فرقان ہے وہ اس سے مراد قرآن مجید نہیں ہے، یعنی صرف قرآن مجید نہیں ہے. وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ تَكْرَارًا اگر یہ بات ہوتی تو یہ جو ہے یہ تکرار ہو جاتی، ریپیٹیشن ہو جاتی، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے، یہ آیت نمبر 3 ہے نا، نہیں آیت نمبر 4 ہے. ہاں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ جو ہے وہ آ رہا ہے آیت نمبر 4 میں. آیت نمبر 3 میں ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل کہ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا. تو یہ جو ہے نزل علیک الکتاب یہاں پر مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید تھی. اور اس سے اگلی آیت میں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ کی جو بات ہو رہی ہے تو فرقان سے مراد یہاں قرآن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ تکرار ہو جاتی، ریپیٹیشن ہو جاتی. بل المراد الکتب السماویہ بلکہ اس فرقان سے مراد جو ہیں وہ تمام آسمانی کتابیں ہیں جو الہامی کتابیں ہیں. وقد انزل اللہ فیہا فرقانا یمیز بہ بین الحق والباطل کہ اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس میں فرقان، یعنی جو کتب السماویہ ہیں ساری کی ساری، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک کوالٹی رکھی ہے تمام کتابوں کے اندر وہ ہے فرقان کی کوالٹی، کہ فرقان کی صفہ رکھی ہے اس کے اندر. فرقان کیا ہوتا ہے کہ یمیز بہ بین الحق والباطل کہ حق اور باطل کے بیچ میں تمییز کرنے والی، فرق کرنے والی چیز آپ کو فرقان بتاتی ہے. اور فرقان جو ہے وہ کن میں ہے؟ کتاب آسمانی کتابوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان سب کتابوں کے اندر جو ایک ممیز صفت پائی جاتی تھی وہ کیا کہ حق اور باطل کی پہچان انسان کو یہ ان کتابوں کے اندر کا علم جو ہے وہ انسان کو حق اور باطل کی پہچان کرا دیتا ہے. فالفرقان متضمن فی الکتب الثلاثہ تو یہاں پر یہ جو فرقان ہے یہ شامل کرتا ہے اپنے اندر تینوں کتابوں کو، القرآن والتوراۃ والانجیل کہ فرقان سے مراد یہاں پر قرآن، تورات اور انجیل یہ تینوں کی تینوں کتابیں جو ہیں وہ اس سے مراد ہیں. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. نفذ علم اللہ وقدرته الیک فی ظلمات الثلاث کہ یہاں پر نافذ ہو گیا، عمل میں آ گیا اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اور اس کی قدرت الیکا تمہارے اوپر، جبکہ تم 3 ظلمات میں تھے، یعنی 3 اندھیروں کے اندر تھے. کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے سارا کچھ، جس طرح اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ صورتیں بناتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے. فَهَلْ تُخْفِي عَلَيْهِ حِينَ تَدُبُّ فَوْقَ الْأَرْضِ وَتَحْتَ السَّمَاءِ تو کیا تم چھپ سکتے ہو اس وقت جب تم تدبو، ویسے تو کرالنگ کے لیے آتا ہے لیکن یہاں ظاہر انسان چل رہا ہے اور جتنا بھی چھپ کے یا جتنا بھی اپنے آپ کو چھپا کے کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کی سینس میں بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں. تو کہ کیا تم چھپ سکتے ہو جب تم چل رہے ہو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، یعنی جب وہ تمہیں اتنے ظلمات کے اندر، اتنے اندھیروں کے اندر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا علم نافذ ہو سکتا ہے، نافذ ہو رہا ہے یہاں پر، تو کیا تم اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو زمین کے اوپر رہتے ہوئے اور آسمان کے نیچے رہتے ہوئے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ.
بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آیہ نمبر 7 کے اندر جو ایک مضمون ڈسکس ہو رہا ہے، جس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات کو نازل کیا ہے۔ ایک ہوتی ہیں محکمات، دوسری ہوتی ہیں متشابہات۔ محکمات یعنی جو کہ بہت واضح ہوتی ہیں، اور دوسری کیٹیگری ہوتی ہے متشابہات کی، کہ جن کے اندر جن کا میننگ آپ کو بہت کلیئر نہیں پتا ہوتا، متشابہ آیت۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی میننگز کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا جو میننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی اس آیت کے اندر جو ہے یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو اس میں علم والوں کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ محکمات ہیں چاہے وہ متشابہات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب اس میں اگر ہم متشابہ آیات کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں تو وہ کون سی ہیں، جیسے اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں۔ تو مستوی کو کوئی بھی اسکالر ڈیفائن نہیں کر سکے ابھی تک، اور ظاہر آگے بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ متشابہ آیتوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، بس وہ مستوی ہیں، اس سے زیادہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، اور امام مالک ظاہر اپنے دور کے بہت ہی مشہور اسکالر تھے اور بہت علم والے تھے۔ تو ان کے پاس وہ ایک شخص آیا بہت ہی دور سے، بڑی مسافت طے کر کے، اور اس نے جو ہے وہ بڑی امید سے کہ وہ 3 سوال لے کے آیا تھا امام مالک کے پاس، اور اس کا تھا کہ بھئی مجھے ان کا جواب جو ہے نا امام مالک سے مل جائے گا۔ تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہیں تو اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ تو اس کے اوپر امام مالک نے کہا تھا لا ادری، کہ مجھے نہیں پتا۔ تو اس لیے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو آپ ایز اٹ از مانتے ہیں بغیر ان کی ایکسپلینیشن طلب کیے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ تو اب ظاہر ہے اس آیت سے ہمیں یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ید ہے، ہاتھ ہے، لیکن وہ کیسا ہے یہ نہیں ہمیں پتا۔ اس ید کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، بس ید اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ انسانی ہاتھ جیسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات بھی پتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن اس کو ہم اس سے زیادہ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اور تو یہ جو تشابہ والی آیات ہیں ان کے پیچھے کون لوگ چلتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے۔ الذین یفرحون بالمتشابہات والشبہات، کہ وہ لوگ جو کہ خوش ہوتے ہیں متشابہات اور شبہات والی چیزوں پہ۔ شبہات ہوتا ہے نا، ڈاؤٹ کو بولتے ہیں، اور متشابہات کی ابھی جیسے میں نے اگزامپلز دی، جن آیات کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں، ویسی متشابہات آیات جو ہیں کہا جاتا ہے ان کو۔ وَيَسْعَوْنَ لِإِثَارَتِهَا فِي وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ عَلَى الْعَوَامِ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ اور وہ کوشش کرتے ہیں، یسعون سعی، جس طرح یہ اردو میں بھی ورڈ ہوتا ہے، صفا مروہ کے بیچ میں ہم کہتے ہیں نا صحیح کرنا، تو صحیح کیا ہوتا ہے، بھاگنے کے لیے اور تیز تیز کوشش کرنے کے حوالے سے آتا ہے۔ تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کس چیز کی، اثارہ ہوتا ہے پھیلانا، پھیلانے کی، فی وسائل الاعلام، وسائل الاعلام ہوتے ہیں جو بھی آپ کے یہ کمیونیکیشن کے جو مینز ہیں، جس طرح یوٹیوب، فیس بک اور ٹی وی، اور جو ساری چیزوں سے آپ چیزوں کو نشر کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں پھیلاتے ہیں، وہ وسائل الاعلام کہلاتے ہیں۔ تو وہ وہ متشابہ چیزوں کو وہ پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو مینز ان کے پاس موجود ہیں وہ ان سب مینز کو یوز کرتے ہیں، وسائل الاعلام کو یوز کرتے ہیں، علی العوامی، عام لوگوں میں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغن، ٹیڑھ ہے۔ والراسخون فی العلم،
اور جو لوگ علم کے اندر جن کا راسخ ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس علم موجود ہے، یعنی پختہ اور مضبوط علم والے جو ہے نا، والراسخون فی العلم، راسخ ہوتا ہے کسی چیز کو، جیسے آپ کیل ٹھوک دیتے ہیں کسی چیز کے اندر، تو وہ چیز ہوتی ہے کہ علم کسی کے اندر جو ہے وہ راسخ ہو گیا ہے، اس کے اندر کھب گیا ہے، وہ اس کے اندر پختگی ہے علم کی، اس طرح سے. اوکے. حرف الجر فی یجعل العلم، یعنی یہاں پر ہمارے پاس علم سے پہلے حرف جر ہے، فی حرف جر. اس کو حرف جر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نیکسٹ لیٹر کو حالت جر میں لے آتا ہے. یہ ہمارے پاس حالت جر کی جو ہے وہ ایک علامت ہے، میم کے نیچے زیر کا ہونا، کسرہ کا ہونا. تو یہ جو حرف جر ہے وہ علم کو بنا رہا ہے العلمی. اور ہوا البیئۃ، بیئہ بولتے ہیں انوائرمنٹ کو، کہ جو علم ہے وہ ایک انوائرمنٹ ہے، التي كل من غمس فيها العبد امن من الزلل، کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی عبد، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ کہنا چاہیے یہاں پر، کہ انغمس فیہا، اس بیئہ کے اندر، اس انوائرمنٹ کے اندر وہ گھل مل جاتا ہے، اس انوائرمنٹ کا پارٹ بن جاتا ہے، یعنی علم کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ وہ بیئہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ علم کو کہہ رہے ہیں. تو جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو علم کے انوائرمنٹ میں پھلنے پھولنے دیتا ہے اور اس کا حصہ بن جاتا ہے اس انوائرمنٹ کا، تو کیا ہو جاتا ہے؟ امین الزلل، وہ زلل سے یعنی سلپ ہونے سے بچ جاتا ہے. کیونکہ آپ یہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو والراسخون فی العلم ہے، یہ یہاں پر اس آیت کے اندر ایک گروپ ہے جو کہ اپوزٹ گروپ ہے، کن کا؟ جن لوگوں کے دلوں میں ضعیف ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، تو ان کے اپوزٹ گروپ جو جس کو یہاں اس آیت کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے علم والوں کا گروپ. والراسخون فی العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر علم جو ہے وہ پختہ ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ دینا اس کے بعد کہ ان کو ہدایت مل جائے. اوکے. تو یہاں پر بھی جو علم والے لوگ ہیں وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھ نہ آئے، جو کہ آیت کے شروع میں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور وہ متشابہ آیات کے پیچھے اور ڈاؤٹس والی چیزوں کے پیچھے جو ہیں وہ بھاگتے ہیں، تو اس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں علم والے. کلما زاد علم العبد زادت خشیتہ، جب ایک بندے کا علم بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، زادت خشیتہ، تو اس کی خشیت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے، یعنی جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت موجود ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. وتعاظم خوفہ، اور اس کا جو خوف ہے وہ بہت عظیم ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. من الزیغ بعد الہدایہ، ٹیڑھ سے، یعنی ٹیڑھ کا جو خوف ہے، یعنی اسلام سے پھر جانے کا جو خوف ہے، زیغ آ جانا، بعد الہدایہ، ہدایت کے بعد اس کے اندر کوئی زیغ یا کجی یا کوئی کسی ایسے ویز کی طرف وہ جانے شروع ہو جائے جو اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کر رہے ہیں، ان چیزوں کا خوف اس کے دل میں زیادہ آنے شروع ہو جاتا ہے جب ایک شخص کا علم بڑھتا ہے. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. یہ والا جو ہے یہ پارٹ ہے دعا کا جو وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو علم والے لوگ ہیں. الاہتداء للحق اعظم مکافۃ للقلوب الصادقۃ، ہدایت حق کی طرف بہت بڑی چیز ہے. اعظم مکافأہ یعنی بہت بڑا گفٹ ہے ان دلوں کے لیے جو صادقہ، سچے دل ہیں، یعنی ہدایت ایک دل کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے ان دلوں کے لیے جو سچے دل ہیں. فما نالہا، تو نہیں پایا اس کو، یعنی ہدایت کو نہیں پایا، کس نے؟ ابن نوح، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، بنبوت ابیہ، حالانکہ ان کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی.
ولا حرمها اور نہیں محروم ہوا اس سے ہدایت سے سلیمان الفارسی بکفر ذویہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اس سے جو ہے وہ محروم نہیں ہوئے حالانکہ ان کے جو ریلیٹیوز تھے وہ کافر تھے. تو یعنی یہ جو ہدایت کا ملنا ہے یہ انسان کے لیے انسان کے دل کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہے جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں ملا. حالانکہ ان کا گھرانہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بیسٹ گھرانہ تھا. ایک نبی کا جو گھر ہے وہ ظاہر ہے اس سے اچھی تربیت انسان کی اور کہاں ہو سکتی ہے کہ جب تربیت کرنے والا جو باپ ہے آپ کا وہ نبی ہو. تو اس کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی. اور اس چیز سے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے کفر کی وجہ سے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لم يسمى القلب قلبا إلا من تقلبهم کہ دل کو دل نہیں کہا جاتا مگر کس وجہ سے من تقلبہ اس کے الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دل کو قلب بولتے ہیں پلٹنے کے لیے کہتے ہیں اس ورڈ کو. تو جو دل ہوتا ہے اس کے اندر حالتیں بہت جلدی چینج ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے موڈز چینج ہو جاتے ہیں, آپ کے نظریات بدل جاتے ہیں. کچھ سال پہلے آپ کا کوئی ایک نظریہ ہوگا جو آج بدل گیا. تو دل کے اندر یہ جو چینجنگز آتی رہتی ہیں اسی وجہ سے دل کو دل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر قلب بہت زیادہ ہے, چینج آتا رہتا ہے اس کے اندر. فالتغیر سنت الحیاتی تو یہ جو چینج ہونا ہے یہ سنت الحیات زندگی کی ایک سنت ہے, یعنی ایک طریقہ ہے زندگی کا. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ التَّغَيُّرُ فِي الْقَلْبِ اور سب سے زیادہ جو تغیر ہوتا ہے وہ کس چیز میں ہوتا ہے, وہ دلوں کے اندر ہوتا ہے. فَاللَّهُمَّ لَا تُغَيِّرْنَا إِلَّا إِلَىٰ أَفْضَلِ مِمَّا هِيَ عَلَيْهِ الْآنِ. تو اب آخر میں وہ دعا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ لا تغیرنا کہ تم ان کو چینج نہ کرنا, یعنی ہمیں چینج نہ کرنا. یہاں پر نا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم ہمیں چینج نہ کرنا مگر الی افضل بہترین چیز کی طرف مما ہی علیہ الآن جو کہ ابھی ہے جس چیز کے اوپر, یعنی جس چیز کے اوپر آج ہم ہیں یا جو آج ہم سوچتے ہیں یا جس حالت میں آج ہم ہیں اس سے بہتر کی طرف ہمیں تغیر کرنا. کیونکہ تغیر تو ہوگا, چینجنگز تو آئیں گی لائف میں, لیکن جو چینج ہے وہ ہمارا افضل کی طرف چینج ہو. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اب یہ آیہ نمبر 14 ہے جو کہ پوری کی پوری یہاں پر اس کے متعلق کچھ ہوگا تدبر کے لیے. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپاہے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے, اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. قال القرطبی وفائدة هذا التمثيل. تمثیل بولتے ہیں ایک چیز کو پکچرائز کرنے کو. یہ جو ڈرامہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی تمثیل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ ایک پکچر بنا رہے ہوتے ہیں نا, ایک چیز کو آپ پلے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی آپ تمثیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے امام قرطبی کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو تمثیل بیان کی گئی ہے, ایک پکچر بنائی گئی ہے آیت کے شروع میں بہت ساری چیزوں کے مزین ہونے کے حوالے سے. تو اس تمثیل کا فائدہ کیا ہے کہ ان الجنت لا تنال الا بترک الشہوات, کہ جنت انسان کو نہیں ملتی مگر یہ کہ وہ اپنی جو شہوات ہیں ان کو ترک کر دے. اور اس آیت کے اندر بھی جو ہے وہ شہوات کی طرف جو چیزیں انسان کو پسند ہیں ان کی طرف بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہیں. وَفَطَّامُ النَّفْسِ عَنْهَا
فطام ہوتا ہے، یہ ورڈ ہم نے بھی کچھ دن پہلے بھی پڑھا تھا کہ فطام بولتے ہیں کہ جب بچے کو فیڈ ختم کرایا جاتا ہے اس کو فطام بولتے ہیں. تو فطام النفس عنہا یعنی نفس کو شہوات کا فیڈ کرنا بند کر دیں، تو اس سے پھر آپ جو ہے وہ جنت کی طرف جانے کا یہ ایک راستہ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا محبت جو خواہشات کی ہے من النساء عورتوں میں سے. وقدم النساء علی الکل کہ یہاں پر جو بھی پسندیدہ چیزیں لوگوں کو ہوتی ہیں جن کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان میں کیا ہے کہ وقدمہ کہ سب سے پہلے ذکر کیا النساء عورتوں کا علی الکلی تمام چیزوں کے اوپر. قال القرطبی امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لکثرت تشوق لکثرت تشوق النفوس الیہن، یہ اس لیے کیونکہ انسان کا جو دل ہے یعنی نفوس کا جو شوق ہے وہ ان کی طرف بہت زیادہ ہے عورتوں کی طرف. لِأَنَّهُنَّ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ کیونکہ یہ حبائل بولتے ہیں رسی کو، حبل سنگولر ہے اور حبائل اس کی پلورل ہے کیونکہ یہ رسیاں ہیں شیطان کی. وَفِتْنَةُ الرِّجَالِ اور عورتوں مردوں کے لیے جو ہے یہ فتنہ ہے. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت. اب یہ آیت نمبر 17 میں یہ آ رہا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. پوری آیت میں کیا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. پچھلی رات یعنی سحری کے وقت جو ہے وہ اٹھ کے بخشش مانگنے والے ہیں. فی جوف اللیل یطلب الناس راحت ابدانہم بالنوم کہ جوف اللیل، جوف بولتے ہیں پیٹ کو، تو یہاں پر ہے کہ مڈ نائٹ میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ یطلب الناس لوگ طلب کرتے ہیں اپنے راحت کو، راحت ابدانہم اپنے بدن کی راحت کو طلب کرتے ہیں کس طریقے سے؟ سو کر، بالنومی سو کر. وَيَطْلُبُ الْمُؤْمِنُونَ رَاحَةَ قُلُوبِهِمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ اور مومن لوگ طلب کرتے ہیں اپنے دلوں کی راحت کو کس طریقے سے؟ استغفار کر کے. صابرون و صادقون و قانتون و منفقون، اب یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ آیت کے شروع میں آئی ہیں کہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، قانت ہوتا ہے اوبیڈینٹ، بات کو ماننے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، و منفقون اور انفاق کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرنے والے. وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ یعنی وہ یہ سارے کام کرنے والے ہیں، یعنی گروپ آف پیپل جن لوگوں کی اللہ یہاں بات کر رہے ہیں وہ یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں. وَمَعَ ذَلِكَ اور اس کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں سحری کے ٹائم میں. فَكَيْفَ الْمُذْنِبِينَ تو ان لوگوں کا جو گناہ کرنے والے ہیں ان کا کیا یعنی کیا حال ہے؟ ایک کوسچن ہے. من عاجز عن القیام فی السحر کہ جو شخص عاجز ہو جائے یعنی جو شخص نہیں کر سکا سحری کے ٹائم قیام کو، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، تہجد کی بات ہو رہی ہے. تو فلا یعجز ولو علی فراشہ عن الاستغفار تو نہیں وہ عاجز آ سکتا یعنی وہ نہیں اس چیز سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہے. فلا یعجزو تو وہ عاجز نہیں آتا حالانکہ وہ اپنے فراش کے اوپر ہے یعنی وہ اپنے بستر کے اوپر ہے. عن الاستغفار استغفار سے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیام اللیل نہیں کر سک رہا ہے تو اس کے لیے استغفار تو ہے کہ وہ بے شک اپنے بیڈ سے نہ اٹھے بلکہ بستر پہ ہی لیٹے لیٹے استغفار کر لے. والمستغفرین بالاسحار شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ نہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو کہ گواہی دی اللہ تعالی نے کہ بے شک وہ
کہ بے شک وہ لا الہ الا ہو کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. اور اس آیت میں پھر آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ کیا کہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ فرشتے اور اہل علم. تو مطلب یہاں پر 3 گروپس ہیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرے فرشتے اور تیسرے علم والے لوگ. یہ سارے جو ہیں گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. ما اعظم الشاہد واجل المشہود به، شاہد ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور مشہود جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے. تو یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ما اعظم الشاہد، کہ یہاں گواہی دینے والا کتنا اعظم ہے، کتنا بڑا ہے، اور وہ کون ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. واجل المشہود بھی، اور اجلہ جو ہے وہ جلیل سے ہے. یہ بھی ایک عظیم شان کے لیے جو ہے وہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا، جلیل ہے، بہت بہت اچھی شان والا ہے. تو اس میں بھی واجل المشہود، کہ جو مشہود ہے اس کی بھی اپنی کتنی بہترین شان ہے. اور یہاں پر مشہود کون ہے؟ کہ جس کی گواہی دی جا رہی ہے لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ. تو یہاں ظاہر ہے مشہود بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، انہی کے بارے میں جو ہے وہ گواہی دی جا رہی ہے. تو یہ بات یہاں پر ہو گئی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، کہ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے اور علم والوں نے. کس چیز کی؟ کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں. قال ابن کثیر، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں قارن اللہ شہادت ملائکتہ واولو العلم بشہادتہ. قرن بولتے ہیں ملانے کو، جوائن کرنے کو، اٹیچ کرنے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ جو ہے وہ فرشتوں کی اور علم والوں کی جو گواہی ہے اس کو اٹیچ کیا ہے. کیونکہ یہاں پر یہ جو شہیدہ ایک فعل ہے، ایک ورب ہے گواہی دینے والے کے لیے، تو اس کے ساتھ جو مفعول آ رہے ہیں، یعنی جو گواہی دینے والے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ، الملائکۃ اور اولو العلم، یہ تینوں ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ جن 2 اور گروپس کو شامل کیا ہے وہ فرشتے اور علم والے لوگ ہیں اس گواہی کے اندر. وَهَذِهِ خُصُوصِيَتِهِ عَظِيمَةٌ لِلْعُلَمَاءِ، اور یہ خصوصیت ہے، یہ ایک خاص کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسپیشل کیا ہے اس میں عظیمت العلماء، علماء کی جو عظمت ہے اس کو. یعنی علماء کی شان اس سے بڑھتی ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی شامل کیا اس ہی گواہی کے اندر، تو اس سے جو علماء ہے ان کی شان بڑھتی ہے. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ اسلمتو، کہ میں نے سپرد کر دیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہے آیت نمبر 20. اب یہاں پر اصل میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی انہی کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، کہ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. کیونکہ آیت نمبر 19 میں جو ہے وہ اختلاف ذکر کیا جا رہا ہے، کہ آیت نمبر 19 میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہی ہے. اور پھر اس کے بعد کہ اہل کتاب نے جو ہے وہ اس چیز کے اندر اختلاف کیا، اور ظاہر ہے انہوں نے پھر اپنے ڈیفرنٹ نیمز بنا لیے، کیونکہ ان کے نبیوں کے اوپر بھی اسلام، وہ ان کے نبی بھی جو لے کر آئے تھے، یعنی ہیں تو وہ ہمارے نبی بھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی انبیاء جو دین لے کر آئے تھے وہ اسلام ہی تھا. لیکن ان کے جانے کے بعد پھر انہوں نے اپنے نام جو ہیں وہ چینج کر لیا، کسی نے یہودی کر لیا، کسی نے عیسائی کر لیا. تو اس طرح سے انہوں نے اختلاف کیا اس چیز کے اندر. تو یہاں پر پھر اس آیت کے شروع میں آ رہا ہے کہ پھر بھی اگر یہ سارے لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ میں نے بھی اپنا جو چہرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے جو فالوورز ہیں انہوں نے بھی. قال البغوی، امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا خَصَّ الْوَجْهَ، کہ بے شک یہاں پر خاص کیا ہے وجہ کو، چہرے کو.
کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو تسلیم خم کر دیتا ہے، کسی کی فرما برداری کے اندر کہتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے میں آپ کا تابع دار، میں آپ کی ساری بات مانوں گا، تو وہ پوری باڈی کے ساتھ مانتا ہے، وہ خالی اس کا فیس تو نہیں اس چیز کو خالی وہ کر رہا ہوتا. لیکن یہاں پر وجہ کو ذکر کرنا اور اس کو خاص کرنا کیوں ہے؟ وَإِنَّمَا خَصَّ الْوَجْهَ، کہ یہاں پر وجہ کو خاص کیا ہے، لِأَنَّهُ أَكْرَمُ الْجَوَارِحِ لِلْإِنسَانِ، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اکرم ہے، یعنی سب سے زیادہ رسپیکٹ والا جو انسان کا جوارح میں سے جوارح ہے، یعنی آرگنز میں سے سب سے زیادہ جو تکریم والا اور رسپیکٹڈ آرگن ہے وہ انسان کا فیس ہے. اس سے مجھے وہ ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر نہیں مارنا چاہیے، یعنی جب آپ میں سے کسی کا جھگڑا ہو تو آپ اس کو چہرے پہ نہ مارو، خاص طور پر چہرے کو، کیونکہ یہ جو ہے وہ انسان کی آپ کسی کو منہ کہیں اور تھپڑ مارے ایک علیحدہ امپیکٹ ہوگا اس کا، لیکن جب آپ اس کو فیس پہ تھپڑ مارتے ہیں تو اس سے اس کی غیرت جاگ جاتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو رسپیکٹ والی چیز ہے وہ انسان کا فیس ہے آرگنز میں سے. وَفِيهِ بَهَاؤُهُ، بہا بولتے ہیں شان کو. تو تو یعنی اسی کے اندر اس کی شان بھی موجود ہے، جو انسان ہے اس کے چہرے کے اندر اس کی شان ہے. فَإِذَا خَضَعَ وَجْهُهُ لِلشَّيْءِ، تو جب وہ اپنا جھکا دیتا ہے اپنا چہرہ کسی چیز کے لیے، فَقَدْ خَضَعَ لَهُ جَمِيعُ جَوَارِحِهِ، تو تحقیق کہ اس نے تمام کے تمام جوارح کو مطلب سپرد کر دیا اس چیز کے لیے یا جھکا دیا. مطلب انسان کا چہرہ جھکنا اس چیز کی علامت ہے کہ باقی سارے اعضاء بھی اس کے ساتھ ہی ہیں اس کو جھکنے کے لیے، اس چیز کے لیے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور وہ چھین لیتا ہے، تنزع ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ لینا. یہ ہے آیت نمبر 26. اس میں اب آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 26 میں، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو اس آیت کا یہ ایک پارٹ ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، کہ تو جس سے چاہے سلطنت چھین لے. لا يتخلى ارباب الملك عن ملكهم طواعیتی، کہ جو ارباب الملک ہیں، یعنی ملک یعنی جو ملک ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یعنی جو سیٹ ہے ہمارے ہاں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کرسی مل گئی ہے، فلانے کو کرسی مل گئی ہے، تو یعنی جو بادشاہت کی جو ایک کرسی کسی کو مل جاتی ہے، یہاں پر ارباب الملک وہی لوگ ہیں جن کے پاس وہ ایک خاص قسم کا جو سٹیٹس ہے وہ آ جاتا ہے، کرسی آ جاتی ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتے، وہ اپنے ملک اور اپنا جو بھی ان کا رتبہ ہے اس کو وہ نہیں چھوڑتے، طواعیتی، خوشی کے ساتھ. تو یہاں پر اس آیت میں آتا ہے کہ ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، بادشاہت چھین لیتے ہیں، ممن تشاء، جس سے وہ چاہتے ہیں. بیدک الخیر، کہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے تمام کی تمام جو بھلائی ہے. تقدیم یفید الحصر، اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیم جو ہے وہ حصر کو یفیدو، یعنی اس تقدیم سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ کس چیز کا پہنچ رہا ہے؟ حصر کا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ایکچولی جو جملہ ہوتا ہے ایک نارمل جملہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ الخیر بیدک، کہ جو بھلائی ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک نارمل جملہ ایسے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بیدک کو جو ہے وہ تقدیم کر دی گئی ہے، اس کو پہلے مینشن کر دیا گیا ہے. تو جب بھی آپ ایک نارمل جملے کی ترتیب کے اندر کوئی بھی چینجنگ لے کر آتے ہیں تو اس چینجنگ سے اس کے میننگ پہ ضرور فرق پڑتا ہے. تو یہاں پر یہ جو بیدک کو پہلے لے آیا گیا تو اس تقدیم سے کیا ہوا؟ حصر کا میننگ ہو گیا. حصر ہوتا ہے آپ ایک چیز کے اندر کو ایک چیز کے حصار کے اندر کر دیں، ایک چیز کی باؤنڈری بنا دیں. تو یہاں پر اس کا میننگ پھر کیا ہوا کہ جو ساری کی ساری بھلائی ہے
وہ صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے. حسر ہو گئی، یعنی اس کو بھلائی کو ہم نے کہاں لمٹائز کر دیا، کہاں اس کی لمیٹیشنز بنا دی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اس طرح سے عنوان شكاواك لابد أن يتغير بعد هذا الإعلان. عنوان شکاواکا یعنی جو بھی آپ کے شکوے شکایتیں، یہاں پر یہ ظاہر پلورل میں آ رہا ہے، تو جتنی بھی آپ کی شکوے شکایتیں ہیں اس کا عنوان یعنی وہ جو اس کا جو ٹاپک ہے، لابد ان یتغیر، ضروری ہے کہ وہ بدل جائے، بعد هذا الاعلان، اس اعلان کے بعد، کہ اب آپ کی شکوے شکایتیں ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ ساری کی ساری خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اب یہاں پر یہ جو آیہ نمبر 28 ہے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. اب یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتی چلوں، جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا کہ اولیاء جو ہے وہ بہت ہی گہرے دوست وہ کہتے ہیں. آپ کی بات چیت اور ایک جو نارمل آپ کے یعنی کلام ہوتا ہے اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر گہری دوستیوں سے منع کیا جا رہا ہے، ولی بنانے سے منع کیا جا رہا ہے کافروں کو. اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. قال الحسن البصری، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من رأفته بهم ان يحذرهم نفسه، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے انسانوں کے اوپر، اس کا ایک کرشمہ یا ایک پوائنٹ یہ ہے ان حذرهم، کہ وہ ڈراتا ہے ہم ان کو، نفسی ہی، اپنے نفس سے. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت اور شفقت کا ایک سائیڈ ہے کہ وہ اپنی ذات سے انسان کو ڈرا رہا ہے. کم من معصیت ترتکب اليوم یود صاحبها غدا. اوکے، اب یہ والی جو بات ہے یہ ریلیٹڈ ہے آیہ نمبر 30 سے، کہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. آیہ نمبر 30 میں کیا آتا ہے کہ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہو. یہاں پر یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا کہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ اس کی اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت ہی زیادہ دوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کم من معصیت ترتکب اليوم، کہ کتنی ہی برائیاں ہیں جو آج کی جاتی ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر، یود صاحبها غدا، کہ چاہتا ہے اس کا صاحب یعنی گناہ کرنے والا جو ہے وہ چاہتا ہے غدن ان کو، یعنی ان برائیوں کو دوبارہ کرنا چاہتا ہے. لیکن قیامت والے دن جو ہے وہ کیا کرے گا کہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ انسان چاہے گا کہ اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہو جائے. بقدر اتباعک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس قدر جتنی تم اتباع کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تکون درجتک عند اللہ عند ربک، ہوگا تمہارا درجہ، تمہارا رینک اللہ تعالیٰ کے پاس. فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میرا اتباع کرو تو اس سے کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو یعنی جتنی ہماری اتباع بڑھتی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں اور ان کی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر، تو اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ الحب الحقیقی لیس بحلو الاقوال، کہ جو صحیح والی محبت ہوتی ہے، حقیقی محبت ہوتی ہے، وہ میٹھے میٹھے اقوال سے نہیں ہوتی۔ حلف جو ہے وہ میٹھے کو کہا جاتا ہے، لیس بحلو الاقوال بل بصدق الافعال، بلکہ جو حقیقی محبت ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، بصدق الافعال، سچے طور پر آپ کو عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ قال السعدی هذه الآية هي الميزان التي تعرف بها من أحب الله حقیقتاً، کہ یہ والی جو آیت ہے یہ میزان ہے، یعنی یہ ایک ترازو ہے، التی جس سے تعرف بها، جس سے ہم پہچان سکتے ہیں، من احب اللہ، کہ کون محبت کرتا ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے، حقیقتاً صحیح معنوں میں، حقیقی طور پر۔ ومن ادعا ذلك دعوی مجردہ، اور کس نے یہ خالی دعویٰ کیا ہے، ایک مجرد دعویٰ کرنا، یعنی خالی زبانی کلامی کس شخص نے کہا ہے، اور کون شخص حقیقی طور پر محبت کرتا ہے، اس چیز کو پہچاننے کے لیے اور اس چیز کے میزان کے لیے، ترازو کے لیے ہمارے پاس یہ آیت موجود ہے۔ فعلامت محبت اللہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ تو یعنی اس بات کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ادروائز جو اتباع نہیں کر رہا، وہ مجرد اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، وہ اس کو عملی طور پر کر کے نہیں دکھا رہا۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، حضرت مریم کی والدہ کی۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، یہ عمران کی بیوی جو ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام سے آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح سے جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، نذرت لک، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ ما فی بطنی محررن، کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیرے نام پہ آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں۔ کانوا یجہزون ابناءہم لحمل ہم الدین قبل ان یولدوا، کانو یجہزونا، کہ وہ لوگ پریپیئر ہوتے تھے۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ حضرت مریم کی والدہ کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے ظاہر پلورل کا ایک صیغہ ذکر کیا، تو اس سے مراد وہ ایسے سارے گروپ کو لے رہے ہیں جو اپنے اولاد کی تربیت کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں جو کہ حضرت مریم کی والدہ نے اٹھایا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کانو یجہزونا، کہ وہ پریپیئر ہو جاتے تھے، ابناءہم، اپنی اولادوں کے لیے، لحمل ہم الدین، کہ وہ اٹھائیں، حمل ہوتا ہے اٹھانا، ہم الدین، دین کے ہم کو، دین کی وری ہونے کو، دین کا جو ایک یعنی دین کی کوشش کو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ وہ اس چیز کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، کب؟ قبل ان یولدوا، اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوں۔ تو اب یہاں پر جو حضرت مریم کی والدہ نے ایک نظر مانی ہے، تو وہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، تو اس لیے ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ ان کے اوپر دین کو اٹھانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر ڈال رہے ہیں اپنی اولاد کے۔ فما عذر من لم يحمل ہم دینہ او امتہ من مہدہ الی لحدہ،
تو اب یہاں پر وہ ایک سوال ایک طرح سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا عذر ہے من لم یحمل جو نہیں اٹھاتا ہم دینی ہی اپنے دین کی ذمہ داری کو، اپنے دین کی پریشانی کو، او امتی ہی یا اپنے امت کی پریشانی کو، اپنے امت کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے. تو اس طرح سے من مہدی ہی اپنے مہد سے، یعنی جو ماں کی گود ہے وہاں سے، الی لحدی ہی، لحد جو ہے وہ قبر کو بولتے ہیں، اپنی قبر تک. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی عذر نہیں ہے ایسا کسی بھی انسان کے، کسی بھی خاص طور پر مسلمان کے پاس. اہم صلاح الذریتی، اب یہاں سے ایک اور چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنی اولاد کی صلاح، بھلائی کی جو ہے وہ پریشانی اور ذمہ داری ہمیں پتہ چلتی ہے. ہم صلاح الذریتی واستعمالهم فی مرضات اللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کرنا، ان کو استعمال کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام کام کریں. بابن، یہ ایک دروازہ ہے، یعنی یہ دونوں پوائنٹس کہ اپنی اولاد کی بھلائی اور ان کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دروازہ ہے. سبق تجاوز بہ الصالحون، کہ سبق، یہ باتیں ہمارے پاس گزر چکی ہیں، یعنی اس کے شواہد ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ تجاوز، بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گئے. بہ الصالحون، جو نیک لوگ، یعنی نیک لوگ اس چیز میں بہت تجاوز کرتے تھے کہ وہ یہ دو کام اپنی اولاد کے لیے کریں. یہاں پر یہ جو دو کام ذکر ہوئے میں ہیں، اپنی اولاد کی بھلائی بھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو استعمال کرنا. عمل اليوم الى التخطيط للغد، عمل اليوم، آج کا جو کام ہے وہ کل کی پلاننگ کے اوپر ہے. تو یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے، تخطیط کیا ہوا ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کس طرح سے کریں گے. اوکے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم لیسن رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.